سنانے میں سے زیادہ مصطفیٰ کو سنانے سے فائدہ ملتا ہے. پبلک کو سنانے کے بعد پیسہ دیجئے پیسہ دیجئے، اے تم پیسہ نہیں دے گا تو بھاگو. یہ سب بات ایسا نہیں ہوتا ہے. تنہائی میں نعت مصطفیٰ کو سناؤ. جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے، نعت لکھتے تھے، نعت پڑھتے تھے. مصطفیٰ سنیں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اور یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہاں تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسہ لینے کے لیے یہاں یہ کرنا ہے. اور ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے. تو حسان بن ثابت کن کو سناتے تھے؟ مصطفیٰ کو سناتے تھے. تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ، بند کمرے میں سناؤ، تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ. سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ درود ہے. بس اب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں. جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی. ابھی مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے. اس کو حسان بن ثابت کے سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں. نماز سب سے بڑا فرض ہے. جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے، کچھ اثر نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا، کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے. اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں، حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں. کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا. رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے، پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں، یہ سب ایکٹنگ ہے. ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار، اللہ نے کیا کہا، حضور نے کیا کہا. یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تک کی جاتی ہے. ایسے بگاڑنا، ویسے بگاڑنا، اب ایسے کرنا. ایکٹنگ جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی. بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دے لوگ، سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دے. بولنا ہمارا کام ہے، دل کا بدلنا اللہ کا کام. کسی عالم کے ذمہ نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں. صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے، دل بدل دے گا. نیکوں کی صحبت میں رہیں، نیکوں کا چہرہ دیکھیں. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سیار ہوتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سوار. واہ بہت خوب، بہت اچھا پیغام. چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے. کبھی عالم کے پاس آئیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے. روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے. مدرسہ آئیے، مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے، مدرسہ کو دیکھیے، مسجد کو دیکھیے، عالموں سے ہاتھ ملائیے. ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا. اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی. اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی. اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے. اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے، اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے. حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا. بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے. بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے. تو ہم کو جلسے میں لوگ فتویٰ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے. کروڑوں مفتی موجود ہیں، لوگ نہیں بلاتے ہیں. سب کا کام ہے. ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے. واز کی بات کرو یار، کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چنا نہیں ہے. کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، لوگ نیک بن رہے ہیں. کم سے کم کچھ تو رہنے دو. سب چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر جواب دے دیں اور سب بات بول دیں. بس ہاتھ میں قلم ہے، موبائل ہے، چٹر کیا، بس چلا دیا. بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری نہیں کیا، ضروری نہیں ہے. بلکہ خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولیوشن ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو آدمی سن رہا، ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہزاروں آدمی. ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے، ایک نیتا جو جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے، وہ نیتا بولا کہ حضرت
آپ کی تقریر سنیں, اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات, وہ نیتا سچی بات کر رہا ہوں, وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں مسجد, اب وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بتائیں یہ سر بات. اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے. جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں, نمازی بن رہے ہیں, جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے, ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو, چاہے جس طرح کی باتیں ہوں, جو بھی باتیں ہوں, ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا, رجوع کر لیا, 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا, اب اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے. جب ہم کہہ دیا بھائی جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کیا, جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے, بھائی بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا, وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں, ایسی سے باتیں کرتے تھے. تو آدمی اپنے چھوٹوں کو, اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے, تو بس ہو گئی بات, ختم ہو گئی. جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا, تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے, اپنا کام کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے, نہ تلاوت کا, نہ درود کا, نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے, تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. عالم دین کی عزت کرنے, ان کی گفتگو کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے, دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے. اس لیے جو اصل مقصد حیات ہے, ساری کائنات, یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا, کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو, تاکہ بندہ کھائے پیے, گھر مکان کا مقابلہ کرے, اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے. اسی کے لیے یہ زندگی تھی, بہمولیہ جیون, یہ قیمتی زندگی. بندہ سوچتا نہیں, بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑھ کر, وہ علم جو ہمیں کھلائے, وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے, وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے, اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے, اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں. جنت کی بات کون کرتا ہے, آخرت کی بات کون کرتا ہے, خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے, مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے. سارے لوگ فضول کھاتے ہیں, فضول بات کرتے ہیں, فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں, فضولیات کے ماہر ہو گئے لوگ, ایکسپرٹ ہو گئے, فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے. جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے. مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں, اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں. کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں, اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں. کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں. تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا, کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان, کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے, کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے. پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے, اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا. یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں. اللہ نے ایک طرف گیہوں, ایک طرف چاول, ایک طرف فروٹس, ایک طرف ویجیٹیبل, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے. اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ کے خربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا, 1 انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کہ بندہ کوئی کھڑا رہ سکے. سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا. وہ فرشتے کا کام کیا ہے, رب کی عبادت کرنا. فرشتے نوری مخلوق ہیں, وہ نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ شادی بیاہ کرتے ہیں, صرف اللہ کی عبادت. ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے,
فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے. فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. وہ کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں. آسمان میں اتنے فرشتے ہیں. تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ ان کو بدل بدل کے کھانا چاہیے. اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل ایک چاول دیا. اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم. اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا. اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں. اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی، پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں. یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں. فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے. سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں. ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے. یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار، اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے. یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار. بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں. بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں. صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں. یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست. اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں. اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ. یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے. اور یہ ساتھ کے جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے. موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل. بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں. وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم. اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں. اور مہاراشٹر، گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں. الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں. نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے. چونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے. اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے. ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی. اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی. ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی. سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی. کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں. اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی. ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ. ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک. لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے. لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے. دن میں پیاز کھایا آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے. رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے. لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا. ادرک زبردست چیز ہے. لہسن، ادرک، ہلدی. یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے. بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں. اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں صاحب، رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں. یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا. لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا،
انار میرا بندہ کھائے گا. آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے, اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے. کبھی سیب کھاؤ, کبھی انار کھاؤ, کبھی سنترا کھاؤ, کبھی آم کھاؤ, کبھی جامن کھاؤ. سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے, اس لیے آلو کھاؤ, گوبھی کھاؤ, ٹماٹر کھاؤ, مولی کھاؤ, بھنڈی کھاؤ, پلول کھاؤ, یہ مٹر کھاؤ. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں. دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے. ہمارے نزدیک تو مسور ہے, ارہر ہے, یہی ساری چیزیں ہیں. مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی, ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں. وہ تو عام لوگ نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت کو, اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے, جہاں شیخ الاسلام تھے, وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت, جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کی قسموں کو دریافت کر لیا. جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا. جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا. اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے. وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ سب سے بڑا عارف ہوگا, وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں, علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں. ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا, لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسمیں ہیں چاول کی. ایک آم کافی تھا, مالدہ کا آم کافی تھا, لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی. الفانسو ہے, کہیں الفانسو ہے, کہیں بمبئی ہے, کہیں لنگڑا ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. سب کے پیئرس ہیں, سب کے جوڑے جوڑے, سب کی الگ الگ قسمیں. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں, نہ اللہ کھاتا ہے, اللہ کھانے سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں, تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے, بھنڈی تمہارے لیے, پلول تمہارے لیے, اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی. تیرے جسم کو چاہیے مچھلی, اس لیے سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں. بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ, کیونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ, کپڑے کا مقابلہ, مکان کا مقابلہ, کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں, میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے, اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے. مقابلہ ہے کھانے پینے کا, بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے. اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ سب اتنا زبردست انتظام کیسا ہے. ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے, یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں. جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا, ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے. اور تمام ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو صاحب انک ہے وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں, آسمان کا سسٹم, زمین کا سسٹم, فروٹس کا سسٹم, سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم, رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم, وہ کہتا ہے سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم. قرآن کیا کہتا ہے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی, جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے. اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے. جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے, اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں, ایک سسٹم سے ہیں. اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے, والذی قدر فہدى, جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے, اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے, زمین کی جو 7 تہیں ہیں, ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے, بیچ میں جو اسپیس ہے, ان سبوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ابس بیکار نہیں, ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں. یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار, یہاں تک کہ سمندر
سمندروں 7 سمندر ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے. یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد، کہیں 4 کا عدد، کہیں 70 کا عدد، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا ہے اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے. اگر قرآن شریف میں ایک سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے. قرآن شریف میں ایک سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو ایک سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں. تو کس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے؟ اتفاق بائی چانس دنیا بن گئی؟ اتفاق سے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں یہ؟ نہیں. یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے. جب بنانے والا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمارے جینے کے لیے رات بنایا ہے اس نے تاکہ رات میں 8 گھنٹے میں آرام کروں، اور ہمارے جینے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ میں دن میں سورج کی روشنی میں کام کروں. یہ چاند کافی تھا، یہ ستارے کیوں ہے؟ یہ ستارے کافی ہیں، سیارے کیا ہے؟ یا دن کا سورج کیا ہے؟ ستاروں کی گردش کا جو محل ہے اور گردش کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ چاہے دنیا میں آندھی آئے یا طوفان، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے. یہ چاند ہے، ایک دن تمام ہوتا ہے چاند 14ویں شب میں، باقی جس دن وہ ڈوبتا ہے بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند باریک ہوتا ہے، اور جس دن وہ نکلتا ہے اسی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند وہ باریک رہتا ہے. جوان صرف ایک دن ہوتا ہے. اس چاند کا سفر 1 تاریخ سے شروع ہو کے 30 تاریخ تک چلتا ہے، اور ایک دن جوان ہوتا ہے. 14 تاریخ تک یہ بڑھتا رہا، 14 کے بعد گھٹتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی منزل پہ پہنچ گیا. کون ہے جو چاند پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو سورج کے سسٹم پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کرے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے undoubtedly doubtless in the creation of the heavens and the earth، زمین آسمان کی پیدائش میں، in the changing of the night and the day، رات اور دن کے بدل کے آنے میں، عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں، بے وقوفوں کی نہیں، احمقوں کی نہیں. وہ لوگ جو دوسروں کا منہ دیکھیں وہ احمق ہیں، وہ لوگ جو صرف بازار کی رونق دیکھیں وہ احمق ہیں، وہ لوگ جو صرف کپڑے کا مقابلہ کریں وہ احمق ہیں، وہ لوگ جو کھانا کھائیں پاخانہ کریں اس کے علاوہ اپنا کوئی مقصد حیات ہی نہ سمجھے وہ احمق ہے. یہ دنیا احمقوں سے بھری ہوئی ہے. عقل مند غور کرے. اللہ کہتا ہے عقل مند ہے وہ جو زمین آسمان کی پیدائش پہ دھیان لگاتے ہیں. عقل مند ہے وہ جو رات اور دن کی تبدیلی پہ دھیان لگاتے ہیں. عقل مند ہے وہ جب وہ غور کرتے ہیں آسمان زمین پہ تو اپنی پیدائش نظر آتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. سر سے لے کے پاؤں تک یہ کروڑوں سسٹم جو اندر میں ہے، برین کا سسٹم، ہارٹ کا سسٹم، لنگز کا سسٹم، یہ سب بون کا سسٹم یا بلڈ کا سسٹم، ذرا سا بلڈ سرکولیشن رک جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کر کے بندہ اس بلڈ کو بدن میں ڈالتا ہے، پھر بھی نہیں زندہ رہتا ہے، مر جاتا ہے. ذرا سا برین کی ایک رگ دب جائے 50 کروڑ خرچ کرنے کے بعد بندہ نارمل پوزیشن میں نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی بھر پاگل ہی رہتا ہے. یہ برین میں ہزاروں لاکھوں رگوں کا سسٹم، یہ برین کا سسٹم الگ، آئیز کا سسٹم الگ، یہ ایئرز کا سسٹم الگ، یہ نوز کا سسٹم الگ، یہ زبان کا سسٹم الگ، یہ دانت کا سسٹم الگ. کیا سمجھتے ہیں ایک دانت اگر ریئل میں ختم ہو جائے تو 50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد اوریجنل دانت نہیں ملتا، وہ مصنوعی آرٹیفیشل دانت ملتے ہیں. اگر آنکھ کی بینائی اندر سے سوکھ جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بینائی لوٹ کے نہیں آئے گی. پردہ پڑ گیا، پردے کا آپریشن ہو گیا، چھالا پڑ گیا، چھالے کا آپریشن ہو گیا. اندر کی رگیں زندہ ہیں تو بس چھالا ہٹا دو، موتیابین کا آپریشن کر دو، صاحب آپریٹ کر دو، پھر بینائی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. لیکن اندر کی رگیں اگر سوکھ جائیں کوئی آپریشن کامیاب نہ ہوگا. شنکر نیترالے جواب نہیں اس کے پاس. امریکہ کا صاحب نیو یارک کا سب سے بڑا ہاسپٹل، اس کا علاج اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اندر کی رگیں ہی جب سوکھ جائیں پھر تو کوئی آپریشن کام نہیں کرے گا. یہ آنکھ کا سسٹم، زبان کا سسٹم، یہ کھانا کھانے کا سسٹم، کھانا کے پچانے کا سسٹم، یہ صاحب ایک طرف پیشاب نکلنے کا سسٹم، ایک طرف پاخانہ نکلنے کا سسٹم، ایک طرف بلڈ بننے کا سسٹم، اور عورتوں میں ایک طرف دودھ بننے کا سسٹم، جانوروں میں ایک طرف وہی ایک
گھاس جانور کھاتا ہے، اس گھاس کے کھانے کے بعد جب وہ پیٹ میں جاتا ہے اور مشین چلتی ہے اندر کی، اور جب وہ گھاس پچتی ہے تو پھر اسی میں سے کہیں ایک طرف گوبر نکلتا ہے اور ایک طرف سے پیشاب نکلتا ہے، ایک طرف سے بلڈ بنتا ہے، اور اسی گوبر، اسی بلڈ، اسی پیشاب کے بیچ سے ایک سفید صاف اور شفاف قسم کا دودھ نکلتا ہے جو ہیلدی صحت بخش دودھ ہے۔ ویگیانک جب اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو تو کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ عالموں کے پاس آ کے بیٹھیں، اپنی پیدائش کے بارے میں دریافت کریں، کائنات اور یونیورس کی سچائی کے بارے میں بات کریں۔ جو آدمی اس کام میں لگا رہے گا وہ جھگڑے سے بچا رہے گا، جو اس کام میں لگا رہے گا اس کا دماغ فالتو چیزوں میں لگنے سے بچ جائے گا۔ گھر میں لڑائی ہے عورتوں کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر رہی ہے۔ سماج میں لڑائی ہے پڑوسی کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر نہیں ہے۔ یہاں لڑائی جھگڑے ہیں بازار میں، کیوں؟ وہ ایک فالتو چیز، زمین، مکان، کپڑے، دکان، ایک بالشت زمین کے لیے کیس مقدمہ چل رہا ہے۔ فالتو باتوں میں یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے، وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے۔ اب لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، ظاہر سی بات ہے جنگ تو ہوگی۔ جو اصل چیز ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ ایک علاج ہے تمام اختلافات سے بچنے کا کہ بندہ اخبار، ناول، افسانہ، فکشن وہ چھوڑ دے، صرف قرآن پاک کی طرف رجوع کرے۔ جب فوکس قرآن کی طرف دے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل ایسے ہی نکل جائے گا، تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بندہ کو آج فضول ٹائم ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا، موبائل، سوشل میڈیا میں صاحب ٹائم برباد کرنے کا، چونکہ قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکا ہے، قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کا لطف نہیں ملا ہے، اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی ایک بات کہا، اب کوئی کامنٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا کامنٹ کر رہا ہے، کوئی تیسرا کامنٹ کر رہا ہے، یہ کامنٹ کا ایک طوفان لگا ہوا ہر طرف، چونکہ اصل مقصد سے دماغ ہٹا ہوا ہے، نتیجے میں فضولیات کے لوگ ماہر ہو گئے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے عقل مند جس کے پاس عقل سلیم ہے، رات اور دن کی تبدیلی پہ ریسرچ کرتا ہے عقل مند جس کے پاس عقل سلیم ہے۔ اب عقل سلیم کس کو ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند ہے وہ جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو جھک کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and they consider in the creation of the heavens and the earth۔ عقل مند غور و فکر کرتے ہیں، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا۔ زمین آسمان کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کھاتا ہے، اللہ کیسے رہتا ہے، نہیں، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات پہ بندہ غور کرے، خدا کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ خدا کی تخلیق میں غور کرے۔ خدا نے جو دنیا کو بنایا ہے اس بناوٹ پہ غور کرے، اس کا اندر سے آواز آئے گی جب یہ شے لاجواب ہے، جب یہ کریشن لاجواب ہے، جب یہ تخلیق کا کوئی جواب نہیں تو خالق کیسا ہوگا؟ خالق کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ لوگ حدیث، وہ لوگ زمین آسمان پہ غور کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، شودھ کرتے ہیں، چنتن کرتے ہیں، دماغ جلاتے ہیں، اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، الہی تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا، یہ دنیا یوں ہی نہیں فضول نہیں بنی ہے، کیونکہ وہ ریسرچ کیا کہ سارا سسٹم لاجواب ہے۔ تو اب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد کہ سبحانک فقنا عذاب النار، تو بندہ اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتا ہے، الہی تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، الہی تو میرا معبود ہے، میں عبد ہوں، تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں، الہی تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے زمین پہ، کہتا ہے الہی تو ہی سب سے بڑا ہے، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تو عزیز ہے، تو قہار ہے، تو غالب ہے۔ اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ الہی میں تیری چاہے جتنی عبادت کروں، اتنے تیرے احسانات ہیں، اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا۔ تو جب ادا ہی نہیں ہو پائے گا، برین کا شکر، آنکھ کا شکر، زبان کا شکر، بے شمار لوگ کروڑوں گونگے ہیں، اللہ نے مجھ کو زبان دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا۔ کروڑوں لوگ اندھے ہیں اور ہم کو اللہ نے آنکھ دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا۔ کروڑوں لوگ پاگل ہیں، اللہ نے ہمیں برین عطا کیا، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ کروڑوں لوگ لولے
लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं। अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने के लिए पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग हैं मालदार, अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते, और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक घुटने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है। यह है इंडियन और वेस्टर्न में खोजते हैं, और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट। मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। क्योंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, वो उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमें जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे, और जैसे चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाह कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना। हालत और साथ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस। या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टखने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ ले, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ ले, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए। या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो। ए अल्लाह तू सारे अय्यबो नकाइस से पाक है मालिक, इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फकिना अज़ाबन्नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे बन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा। तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला, हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा, ये परिंदा तेरे लिए है, ये बकरा तेरे लिए है, तुम खाओ। ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ। तुमको माछ भात चाहिए, खाओ। तुमको बकरे का गोश्त चाहिए, खाओ। तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए, तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। जरा गौर करें कि कुरान शरीफ में हमारी हिदायत के लिए क्या क्या नुस्खे मौजूद हैं, अल्लाह ने क्या कहा है। वो तो हम लोग जानते हैं कि मदरसे में मां मर गई तो बच्चा को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, इतना ही हम लोग जानते हैं। इसके आगे नहीं जानते कि मदरसे में कौन कौन सा इल्म पढ़ाया जाता है। हम लोग इसीलिए मदरसे को इग्नोर किए हुए हैं। हम लोग नहीं जानते कि होता यहाँ क्या है। जो लोग जानते हैं वह लोग जानते हैं कि मदरसे में होता क्या है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी बदायूं गए हैं, फजर का टाइम है। आप अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूं ने आपको नमाज फजर पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नमाज पढ़ाई। फजर में लंबी क़िराअत होनी चाहिए, बिल्कुल उसलिए आपने मसनून तरीके पे लंबी क़िराअत की। जब सलाम फेरा सारे नमाजियों को लगा कि सूरज निकल गया है, सारे लोगों ने पूरब की तरफ देखना शुरू किया। आला हजरत समझ गए कि मुख्तदी को इस्तराब और बेचैनी है कि कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। मगर उस मुसल्ले पे बैठकर इमामत करने वाले मेरे शेख क्या कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कौन बोल सकता है 3 मिनट? ये तो समझ में आता है। 48 सेकंड
आला हजरत सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेते थे और दूसरे की घड़ी से टाइम मिलाते तो 1 सेकंड का फर्क न होता था। यह कौन सा इल्म था? यह इल्म फल्कियात या इल्म नजूम, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यह सारा इल्म मदरसे की चटाई से दुनिया को मिला है। यह मदरसा है जो नॉलेज और विजडम का एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसी मदरसे ने दुनिया को बताया। चूंकि हमको खाने पीने मकान का मुकाबला करने ग्रेनाइट और मार्बल से फुर्सत कहां है कि हम मदरसे में आके देखें मदरसे में होता क्या है। इसलिए हमारे लोग मौलवी का मजाक, मदरसे का मजाक, मुल्ला जी का मजाक, लोग मुल्ला जी कहते हैं। और आज हमको कोई मुल्ला कह दे तो गुस्सा आता है, जबकि मुल्ला अहमद जीवन जो बादशाही हिंदुस्तान औरंगजेब के उस्ताद थे, जिस औरंगजेब ने अपने उस्ताद की जूती सीधी की थी जामा मस्जिद से बाहर निकलते हुए, तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता। जो सम्मान मुल्ला जीवन को मिला है वो सम्मान मेरे बेटे को मिल गया होता। जब आलिमों को इज्जत दी जाती है तब आलिम बनाने का शौक पैदा होता है, और जब आलिमों की जैसी की तैसी की जाती है उसको मोहताज बना के रखा जाता है। गुंडों, लुच्चों, लफंगों, चोरों, डकैतों, हथियारों से दोस्ती है और इनसे नफरत है। डकैत को सलाम करना है मगर ये मौलवी साहब को सलाम नहीं करना है। डकैत के सलाम का जवाब देना है मगर मौलवी साहब से नफरत करनी, कुछ मांग न ले, कुछ सवाल न कर दे, फितरा न मांग ले, ज़कात न मांग ले, खैरात न मांग ले, जलसे का चंदा न मांग ले। इसलिए हम लोगों ने अपनी छवि बना दी है मांगने वाले की। अब छवि जब बना दी है तो सामने वाला बंदा हमारा चेहरा देख के भागता रहता है। हमारा काम है फितरा लाओ, ज़कात लाओ, कुर्बानी लाओ, उश्र लाओ, निस्फ उश्र लाओ, चल चंदा लाओ। जब चंदा ही मांगने के लिए हम पैदा हुए तो लोगों को हमसे डर लगने लगा है, हमें डर लगने लगा। ये सारा काम था कमेटी के लोगों का। एक सदर बनता, सेक्रेटरी बनता, वो उश्र कलेक्शन करता, वो ज़कात कलेक्शन करता, वो कुर्बानी की खाल जमा करता। बाकी जो आलिम है उसको कहा जाता मसनद पर आप बैठो और बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मसनद पे बैठो बच्चों को हदीस पढ़ाओ, मसनद पे बैठो इस्लाम सिखाओ, इनको मानी, बदी, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, जो सारे उलूम है सब इनको सिखाओ। तुम्हारा काम है इल्म बांटना, मेरा काम है तेरा मैनेज करना। मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेज करूंगा कि मकान कैसे बनेगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, पढ़ाने वाले की तनख्वाह कहां से होगी। हम मैनेजर हैं, मैनेज हम करेंगे। और आप टीचर हैं, आपको टीचिंग करना है, आपको पढ़ना है, मताला करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये सारा काम जब तक था तब बादशाह आलिम के पास आते थे, उनके दरसगाह में बैठते थे, बादशाह उनकी जूती सीधी करते थे, अपने बेटों को वजू कराने के लिए भेजते थे कि एक हाथ से पानी डालना है और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव को मलना है। खलीफा हारून रशीद जो बगदाद का बाताज बादशाह था और आधी जमीन पे जिसकी हुकूमत थी, उसने अपने बच्चों को अपने उस्ताद की खिदमत का ये तरीका सिखाया। और जब बादशाह वक्त आलिमों का एहतराम करते हैं तो आम लोगों के दिल में भी एहतराम आलिमों का बैठ जाता है। और आजकल हमने छवि बना ली मांगने की, इसीलिए आप हमसे दूर हो गए। जबकि हमारी छवि थी जलसों में अम्र बिल मारूफ करो, जुमा के खिताब में अम्र बिल मारूफ करो, ईद और बकरीद में अम्र बिल मारूफ करो, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाओ, आपके उलझे हुए मसाइल का हल मैं दूं। दारुल इफ्ता में मैं बैठूं, दारुल कज़ा में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं। खाने की तकलीफ हो रहे, पहनने की तकलीफ हो रहे, मकान की तकलीफ हो रहे, मेरा काम है नमक रोटी खा के दीन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे, लेकिन जब से मैनेजर बन गए वो कि साहब पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अघनी तुमको वसूली करनी है, अघन के मौसम में तुमको जाना है, और हम हाथ न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है। तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सेक्रेटरी साहब उसको गिन लाए और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए और उसमें भी आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सेक्रेटरी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या गत कर देता। तो ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर लिया, नतीजे में आपको हमसे वहशत होने लगी, जबकि आपको हमसे उनसियत होनी चाहिए। आपको मेरे पास दीन सीखने आना चाहिए, आपको हमारे पास
जन्नत जाने का फॉर्मूला सीखने के लिए आना चाहिए। तो आलिम और अवाम के दरमियान का कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, इस मदरसे में होता क्या है, इस मदरसे में क्या होता है, इस मदरसे में कौन सा इल्म है। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। चूंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है, ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न, सारी चीजें हमारे लिए है, ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए? जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा। फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे, उस सांचे में ढालने की वो कोशिश करेगा, उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा है। कब हमने जन्नत की कहानी बताई, कब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, कब हमने उसको आलिम दीन की फजीलत बताई, कब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई। तो हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, घर प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना था। हमारे बच्चों के दिमाग में मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में? हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें साफ वार्ड काउंसलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौली बनने के लिए जाए? हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा? ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली, इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें कि आईएएस निकाल दें, आईपीएस निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाए। सारी एनर्जी इसी 2 पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है, उस दुनिया की बात कौन करेगा? ना बाप ने सिखाया, ना मां ने सिखाया, ना कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है। बाप ने कभी जन्नत की बात नहीं बताई, बाप ने कभी जहन्नम की बात नहीं बताई। ये बच्चियां हमारी भागती रहेंगी खैरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और मां का है, जिसने घर में खाने पीने, मटन, चिकन, बीफ और साहब वॉच, क्लॉक, पैंट, शर्ट, टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने संवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है। हैंडसम स्मार्ट, हैंडसम स्मार्ट, उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। तो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है? अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की, वो बात की खूबसूरती की, वो बात की नौकरी चाकरी की, वो बात की कारोबार की, वो बात क्या बिजनेस का, वो बिजनेस लिया ईमान लूटा, चेहरा का हुस्न देखा ईमान लूटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फतरतुज ज़हरा की, जब बात होती हसनैन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैते अतार की मुकद्दस जिंदगी गुजारने की, तब हमारा बच्चा कहता नहीं नहीं मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मैं गुलाम मुस्तफा बन जाऊं, मैं गुलाम मोहम्मद बन जाऊं, दुनिया मिले ना मिले, जन्नत मिल गई तो दोनों जहान की भलाई मिल गई। ये बातें उस वक्त बच्चा हमारा बोलेगा जब उनको बार बार जन्नत की कहानी सुनाई जाएगी, जब बार बार आखिरत की बात बताई जाएगी, जब बार बार आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाई जाएगी। यहां तो सिर्फ खाने पीने की बातें बताई जा रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह की नेमतों को चर्चा में करता हूं, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू पे आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह फरमाता वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा,
तुम्हारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि तुमको जाना है, बिजनेस करना है, रोजी रोटी की तलाश में जमीन पर फैलना है, तो अब तुमको सवारी चाहिए, ले लो। ये ऊंट तुम्हारे लिए है, ये घोड़े तुम्हारे लिए हैं, ये खच्चर तुम्हारे लिए है, ये गधा तुम्हारे लिए है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा, ये ऊंट, ये घोड़ा, ये खच्चर, ये सब तेरे लिए है। खच्चर पे सामान लोड करो और एक शहर से दूसरे शहर जाओ, घोड़े पे सवार हो जाओ, इस पर एक शहर से दूसरे शहर जाओ, ऊंट की पीठ पर बैठ जाओ, एक शहर से दूसरे शहर जाओ। ये ऊंट शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट। तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम बहुत अच्छे जेंटलमैन हो तुम, लेकिन तुम अगर बालू पे जाओगे तो तुम्हारा पांव बालू में धंस जाएगा, नहीं चल पाओगे। मगर ये जानवर है ऊंट, उस बालू पे जहाज बन के दौड़ता है। वो ऊंट का पांव में जमीन में धंसता नहीं, वो जहाज बन के दौड़ता है। ये क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट तुम्हारे लिए। ये घोड़ा है, तुम ऊपर खाई से नीचे आ नहीं सकते वरना हाथ पांव सब टूट जाएगा, मगर ये घोड़ा है जो ऊपर से नीचे कूदता है, नीचे से पहाड़ पे चढ़ता है। ये तुम्हारे लिए अजूबा जानवर ये घोड़ा, जहां हेलीकॉप्टर न उतर सके, जहां एरोप्लेन न जा सके, जहां बस ट्रक बाइक न जा सके, वहां यह घोड़ा जाता है। यह अजूबा वंडरफुल जानवर, यह घोड़ा तुम्हारे लिए है ताकि तुम सवारी का काम लो, वजीना जीनत का काम। जैसे दरवाजे पे कार खड़ी रहती है तो वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, और पहले जमाने में दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, वह दरवाजा बड़ा हसीन लगता था। और आज भी एक तरफ 10 कार खड़ी हों, एक तरफ 10 घोड़े बंधे हुए रहें, जो घोड़े का हुस्न है वह कार में कहां है? वह घोड़े का हुस्न अलग है। दरवाजे पे 10 गाय बंधी हुई है, दरवाजे पे 10 भैंस बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 50 बकरियां बंधी हुई हैं, उन दरवाजों का हुस्न बढ़ जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? लितरकबूहा वजीना, ताकि तुम इन सवारियों, इनसे सवारी का भी काम लो और जीनत का काम। कि दरवाजे पे घोड़े ऊंट बंधे रहेंगे तो तेरा दरवाजा हसीन और खूबसूरत लगेगा। ये जानवर तुम्हारे लिए मैंने पैदा किया है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, चूंकि अभी घोड़े का दौर नहीं रहा, अभी यह दौर ऊंट का नहीं रहा। ऊंट है देखने की चीज, घोड़ा है देखने की चीज, और गधा है देखने की चीज, लेकिन ये सवारी में अब घोड़े और ऊंट का इस्तेमाल नहीं होता है। शाज़ नादिर, कम इस्तेमाल। ज्यादा इस्तेमाल होता है हवाई जहाज का, ज्यादा इस्तेमाल होता है कार का, ज्यादा इस्तेमाल होता है मोटरसाइकिल का, ज्यादा इस्तेमाल होता है 3 व्हीलर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का इस्तेमाल होता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, साहब टेम्पो, टोटो, कार, उससे आगे बढ़ जाए छोटी से बड़ी कार, लग्जरी कार, 50-50 लाख की कार, 100 करोड़ की कार भी, हिंदुस्तान में 100 करोड़ की कार भी दौड़ रही है, 100 करोड़ की कार दौड़ रही है। 5 लाख में भी कारें मिलती हैं, 100 करोड़ की भी कारें मिल रही हैं। ये कार की सवारी, और उससे ज्यादा फास्ट सवारी ट्रेन 100 व्हीलर्स की सवारी, यानी जिसमें 100 पहिया है और साहब एक शहर से दूसरे शहर जाएं, सामान लेके जाएं, जबरदस्त सवारी है ट्रेन की। और इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट सवारी है वो हवाई जहाज, 300-500 यात्री को लेके जाए, 90 यात्री को लेके जाए, छोटा प्लेन, बड़ा प्लेन, जंबू प्लेन, जिसमें 397 लोग सवार हैं। 1000 भी एक आदमी भी अभी ट्राई हुआ है, 1000 लोग सफर करके उस हवाई जहाज से दूसरे शहर जा सकते हैं। क्या कुरान करीम में चर्चा है हवाई जहाज का? क्या चर्चा है ट्रेन का? क्या चर्चा है प्लेन का? क्या चर्चा है 2 व्हीलर का? हाँ, जो दीवाना पागल है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है वो अपनी जाहिरी आंखों से देखेगा कि हाँ 110% इस आयत करीमा में प्लेन का चर्चा है, इसमें हवाई जहाज का चर्चा है, इसमें तमाम सवारियों व्हीकल्स का चर्चा है। और जो सवारी आज नहीं वजूद में आई है उसका भी चर्चा है। जो आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी ट्रेन में, अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पहले शताब्दी राजधानी थी और अभी वंदे भारत आ गई। हम वंदे नहीं बोलते, वनडे बोलते हैं। ये वंदे भारत, ये ट्रेन आ गई है, ये वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में चलती है। अब 100 साल के बाद या 25 साल के बाद अब कौन फास्टेस्ट ट्रेन आएगी जो 500 की रफ्तार में दौड़ेगी? उसके लिए ट्रैक बन जाए, उसका वजूद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सवारी
سواری آنے والی ہے اور میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا قرآن کریم میں موجود ہے. ابھی ہیلی جہاز، ہیلی کاپٹر، ایروپلین، ہیلی کاپٹر اور راکٹ، اس کے بعد جو تیز سواری آ جائے، آج کے 100 سال کے بعد جب وگیان اور وکاس کرے، سائنس اور ترقی کرے گی، اس سواری وجود میں آ سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، امکانات موجود ہے. مگر میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا جو قیامت تک وجود میں جو سواریاں آئیں گی اس کا چرچا اس آیت کریمہ میں موجود ہے. آپ بولیں گے زور بیان ہے یا پھر کوئی پروف، کوئی دلیل ہے؟ ذرا سنیے غور سے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. اللہ نے کیا کہا؟ جو سواری آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں تھی، جس سے سواری کا کام لیا جاتا تھا اور جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس وقت میں، اس کا نام اس میں ہے. یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ خچر تمہارے لیے ہیں تاکہ سواری کا کام لو اور اپنے دروازے کی زینت کا بھی. اب آگے اللہ فرماتا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ. یخلقو یہ فعل مضارع کا صیغہ، مدرسے کے بچے جانتے ہیں. اور ایک انگریزی میں ہوتا ہے ایک پاسٹ ٹینس، ایک پریزنٹ ٹینس، ایک فیوچر ٹینس. لیکن عربی میں ماضی اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے، مضارع میں پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل، یہ دونوں کا میننگ اس میں ہوتا ہے. فعل مضارع میں یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرے گا. انگریزی میں آتا ہے ہی کریٹس، وہ پیدا کرتا ہے. ہی ول کریٹ، وہ پیدا کرے گا. مگر عربی میں آیا ہے یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا. یفعلو، وہ کرتا ہے ایک مرد یا کرے گا ایک مرد. یفعلان، وہ کرتے ہیں دو مرد یا کریں گے دو مرد. فعل مضارع میں دونوں معنی ہوتا ہے، پریزنٹ کا بھی، فیوچر کا بھی. اب اللہ نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے. یہ اونٹ، یہ گھوڑے تیرے لیے ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یخلقو کا مطلب آج نہ اونٹ اور گھوڑا ہے، کل اللہ تیرے لیے پیدا کرے گا ان سواریوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ پیدا کرے گا ان سواریوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو. He will create that which you don't know. جس کو تم ابھی نہیں جانتے ہو وہ سواری پیدا کرے گا. لفظ ماں میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے which اور that انگریزی میں آتا ہے. He will create which you don't know. وہ پیدا کرے گا جس کو تم جانتے نہیں ہو. He will create، وہ پیدا کرے گا that which you don't know، اس کو جس کو تم جانتے نہیں ہو. تو مطلب وہ پیدا کرے گا، وہ کار پیدا کرے گا، وہ پلین پیدا کرے گا.